اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہم نے صبح بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پتہ یہ چلا، ہمارے ایک دوست ہیں زاہد گشکوری صاحب، جو کہ رپورٹر ہیں اور بڑے اچھے رپورٹر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا جی کہ اب ایک قسم کا انکمنکاڈو کر دیا گیا ہے، اور ان کا رابطہ اب لوگوں سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کی ایک تو مجھے ریشنال کیا ہو سکتی ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اور کیوں اس وقت ان کو ضرورت پیش آئی ہوگی کہ جو سابق آرمی چیف ہیں ان کا رابطہ لوگوں سے نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ریجیم چینج آپریشن کے بارے میں اپنا کچھ ورژن جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں، اور جو انہوں نے ورژن بنایا ہوا ہے وہ اس سے متضاد ہو یا کچھ اور ہو، تو شاید اس وجہ سے، یا آپ کی کیا رائے ہے جی اس وجہ سے؟ مجھے یوں لگتا ہے کسانہ صاحب کہ عاصم منیر کا جو یزیدی ٹولہ تاحال جی ایچ کیو پر قابض ہے، اور جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اس کو خطرہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا مقدمہ کورٹ مارشل شروع ہونے والا ہے، ہاں اور کورٹ مارشل کے جو قواعد ہیں ان کے تحت ان کے وکیل کو، ان کے وکلاء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مدعی، اپنے فریق کے دفاع میں یہ مطالبہ کر سکیں کہ فلاں شخص کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے، فلاں گواہ کو پر وہ جرح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور فیض حمید اور قمر باجوہ کے درمیان جو ارتباط تھا، جو تعاون تھا، وہ دنیا کو معلوم ہے۔ لہذا ان کو خطرہ یہ ہے کہ فیض حمید کے وکلاء کہیں قمر باجوہ کو عدالت میں طلب نہ کر لیں اور ان پر جرح شروع کر دیں، اور جرح جب وکیل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے سوالات بھی اٹھیں گے جو موجودہ عسکری قیادت کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے قمر باجوہ پر یہ پابندی لگا دی، لیکن پابندی کا یا ان کو گھر میں زیر حراست رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر فیض حمید کے وکلاء ان پر جرح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کیا نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ، یہ یزیدی ٹولہ جس کو میں کہتا ہوں، اس کی میں بہت ارتعاش ہے، بہت ہلچل ہے، بہت بے چینی ہے، اس لیے کہ ایک تو ان کے جو جرائم ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، جن کو میں گناہ کہتا ہوں، ان کی اب پاکستان میں بھی لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، کھل کے باتیں کرنے لگے ہیں، اور وہ جو پہلے ان کے مدعی سمجھے جاتے تھے وہ بھی اب مترس ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا خطرہ